لیجنڈ جب پیدا ہوتے ہیں تو دنیا کو ان کی خبر نہیں ہوتی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جب وہ پیدا ہوئے تو لوگ ان کو دنیا کے لیے بوجھ سمجھتے تھے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ آنے والے وقت میں یہ لوگ جن کو دنیا بوجھ سمجھ رہی ہے دنیا کا بہت سارا بوجھ ہلکا کریں گے اور دنیا میں کوئی ایسا کام کر کے جائیں گے جس سے قیامت تک آنے والے انسان فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ان میں نمبر 1 پر آتے ہیں امام بخاری۔ امام بخاری کو کون نہیں جانتا، جن کی ذہانت کے قصے دنیا بھر میں مشہور ہیں، اور ان کی لکھی گئی کتاب صحیح بخاری جو قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب مانی جاتی ہے۔ انہوں نے دین اسلام کے لیے جو خدمات سر انجام دی ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل المشہور امام بخاری شہر بخارا میں پیدا ہوئے اور بچپن میں شدید بیمار ہونے کی وجہ سے 12 سال کی عمر میں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے۔ بینائی سے محروم یہ بچہ گلیوں اور بازاروں میں ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا اور لوگ اسے دیکھ کر اس کی ماں کو طعنہ دیتے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بھی بوجھ ہی بنے گا۔ لوگوں کے طعنوں اور بچے کی بینائی سے محرومی دیکھ کر ماں ہر وقت اس کے لیے رب کائنات سے دعا مانگتی اور پھر ایک دن اللہ نے ماں کی دعا قبول کر لی اور ابو عبداللہ کو نہ صرف اس کی بینائی لوٹا دی بلکہ علم کے لیے ان کے سینے کو کھول دیا۔ پھر گلیوں اور بازاروں میں ٹھوکریں کھانے والا یہ بچہ جسے دنیا پہچان نہیں سکی تھی امام بخاری بنا، جس کی علم کی بینائی سے دنیا کے ہر عالم نے روشنی حاصل کی۔ نمبر 2، البرٹ آئنسٹائن۔ علمی طبیعیات کا سب سے بڑا ماہر البرٹ آئنسٹائن جرمنی کے ایک شہر میں 1879 میں قوت گوئی کے بغیر پیدا ہوا۔ اس کے ماں باپ سمیت سارا گاؤں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بچہ بول نہیں سکتا۔ البرٹ کے گاؤں میں دوسرے بچے اسے چھیڑا کرتے اور وہ بولنے کی طاقت سے محروم شاید صبر کے گھونٹ پیتا اور خاموشی سے اپنی ماں کے آغوش میں جا کر چھپ جاتا۔ البرٹ کے ماں باپ پریشان تھے کہ یہ بچہ تو بڑا ہو کر دنیا پر بوجھ بنے گا اور زندہ رہنے کے لیے شاید اسے بھیک مانگنا پڑے، مگر تقدیر اسے کچھ اور ہی بنانا چاہتی تھی۔ پھر البرٹ آئنسٹائن 4 سال کا ہوا اور خالق نے اس بچے کو زبان عطا کی اور اس کے دماغ پر پڑے ہوئے پردے ہٹا دیے۔ تب دنیا کو پتہ چلا کہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ خالق کائنات نے اسے اپنے راز فاش کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آئنسٹائن نے علمی طبیعیات میں تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو پیش کر کے بے پناہ شہرت حاصل کی۔ 1921 میں علمی طبیعیات میں اسے نوبل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ نمبر 3، ابراہم لنکن۔ ابراہم لنکن امریکہ کے 16ویں صدر تھے جنہوں نے امریکن سول وار میں امریکی قوم کی رہنمائی کی اور امریکن کو ایک ایسی قوم بننے میں مدد کی جس کے بعد آج امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے۔ لیکن ایک وقت تھا جب ان کی قد آور شخصیات سے کوئی بھی آشنا نہیں تھا۔ ابراہم لنکن جو منگیتر کی موت کے بعد اپنے بزنس میں بری طرح ناکام ہو چکے تھے، 8 دفعہ الیکشن بھی ہار چکے تھے اور اتنی ناکامیوں کے بعد برین ہیمریج کا شکار ہوئے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کا وقت پورا ہو گیا اور یہ تو ایک ناکام شخص تھا، مگر تقدیر جانتی تھی کہ وہ ناکام نہیں ہے اور اس نے ابھی بڑے کام کرنے ہیں۔ مگر ابراہم لنکن نے اپنی بے پناہ محنت، لگن اور حوصلے سے مسلسل کوششیں جاری رکھیں اور کرسی صدارت پر جا کر امریکہ جیسی قوم کو دنیا کی طاقتور ترین قوم بننے کے لیے رہنمائی کی۔ آج امریکہ میں جگہ جگہ ابراہم لنکن کے قداور مجسمے نصب ہیں اور لوگ انہیں سلام کرتے ہیں۔ تھامس ایڈیسن فروری 1847 میں پیدا ہونے والا عظیم سائنسدان تھا۔ ایڈیسن کا بچپن تلخ یادوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تعلیم میں دل نہیں لگتا تھا اور اسکول کا کام کرنے کے لیے بھی قابل نہیں تھا۔ کلاس میں سب سے پیچھے رہنے والے اس بچے کو استاد کلاس کا نالائق ترین بچہ سمجھتے تھے اور پھر اس کی کم ذہنی سے تنگ آ کر ایک دن استاد نے اسکول سے نکال دیا اور اس کی ماں سے کہا کہ اسے کسی کام دھندے پر لگا دو تاکہ یہ تمہارے کندھوں پر بوجھ نہ بنے، کیونکہ یہ پڑھائی کے قابل نہیں ہے۔ الیکٹرک بلب کا یہ موجد جسے استاد پہچان نہ سکے پوری دنیا کو اجالے سے بھر گیا۔ بلب ہی نہیں بلکہ 1000 سے زائد ایجادات کا سہرا بھی تھامس کے سر ہے، جو جدید سائنس کے بانی مانے جاتے ہیں۔ نمبر 5، استاد نصرت فتح علی خان۔ استاد نصرت فتح علی خان کے نام اور ان کے کام سے شاید ہی کوئی ناآشنا ہو،
مگر بچپن میں آپ کو جاننے میں آپ کے والد فتح علی خان سے ہی غلطی ہو گئی اور وہ سمجھتے تھے کہ اس بچے کی آواز ایسی ہے کہ گا نہیں سکتا، لہذا آپ کو گانے کی تربیت نہیں دی گئی۔ مگر والد کی وفات کے بعد آپ کے تایا نے آپ کی پرورش کی، اور جب آپ کے سر پر گھر کی سربراہی کی دستار رکھی گئی تو اپنے والد کی قبر پر جا کر خوب روئے، اور پھر محنت کا ایک سلسلہ شروع کیا کہ ساری رات ریاض کرتے اور اندھیرے کمرے میں بیٹھے خبر ہی نہ ہوتی کہ سورج کب سے نکل چکا ہے۔ آپ کے تایا کے سوا لوگ سمجھتے تھے کہ آپ بڑے قوال نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ کی آواز میں وہ گہرائی نہیں ہے جو قوال کی آواز میں ہونی چاہیے۔ مگر خان صاحب کی محنت نے لوگوں کو ان کی رائے پر شرمندہ ہونے پر مجبور کر دیا، اور آپ نہ صرف پچھلی صدی کے سب سے بڑے قوال بنے بلکہ دنیا میوزک میں اپنا ایسا نام پیدا کیا جس کے سامنے باقی سارے میوزیشین اپنا سر جھکا۔